السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة ہی دار القرار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، آج 3 مارچ 2017 عیسوی بروز جمعہ مکتب جالیات غرب الدیرہ کی جانب سے یہ دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں ہم مشکور ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اس کے بعد مکتب جالیات غرب الدیرہ کے منتظمین کے، کہ انہوں نے یہ دینی دعوتی پروگرام منعقد کیا، اور خاص طور سے فضیلت الشیخ محمد سلیم ساجد حفظہ اللہ، جنہوں نے پوری کوشش کر کے ہم تمام لوگوں کو یہاں پر جمع کیا تاکہ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ہوں اور ہم سب اس سے مستفید ہوں۔ محترم حضرات، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ ایک مومن جن 6 باتوں پر ایمان رکھتا ہے ان میں سے ایک آخرت کا دن بھی ہے، اور یہ مومن اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے آخرت کے دن پر کہ اسے اس دنیا سے ایک دن کوچ کرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اس کو پورا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس کے سامنے ہمیشہ وہ آیت ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر ہم نے ذرہ برابر دنیا میں نیکی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کی سزا بھی ہمیں ملے گی۔ ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے اس بات پر یقین رکھتا ہے، اسی لیے وہ بندہ اس دنیا کو دار فانی سمجھتا ہے اور آخرت کو دار البقا قرار دیتا ہے۔ اور جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ آخرت دار البقا ہے، ابدی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو وہ بندہ اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کے لیے پوری قد و کاوش کرتا ہے، اس دنیا کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، زاد راہ تیار کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر اس دنیا کو دھوکے کا سامان قرار دیا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، جس کی وجہ سے ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے اس دنیا پر آخرت کی دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور ایسا عمل کرتا ہے جو عمل مرنے کے بعد اس کو فائدہ دینے والا ہے۔
محترم حضرات، یہ بات بھی ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے کہ حقیقت میں آخرت کا تصور وہ محور ہے جس کے گرد ساری عبادتیں گردش کرتی ہیں، اور دوسری تمام عبادتوں کا آخرت کے یقین اور اس کے اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور اگر یہ تعلق نہ ہو، آخرت پر یہ یقین نہ ہو، تو موسم گرما کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور موسم سرما کی ٹھٹھورتی ہوئی راتوں میں ایک انسان کا اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں جانا مشکل ہوگا۔ اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو رمضان کے مہینے میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس برداشت کر کے روزہ رکھنا بھی مشکل ہوگا۔ اگر آخرت پر یقین نہ ہو تو وہ شخص جو محنت اور مشقت سے پیسے کماتا ہے، ان میں سے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، میں بتلانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کام آسان کیوں ہو جاتا ہے، یہ سب کام آسان کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو مومن بندہ ہوتا ہے، وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ زندگی جو موت کے بعد آنے والی زندگی ہے، اس زندگی پر اس کا ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کے سامنے بتلا دینا چاہتا ہوں، اگر ان تصورات کے بغیر، یعنی آخرت پر یقین کے بغیر عبادات کو تو آپ چھوڑ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی محال ہوگا۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے سامنے کتنے معجزات پیش کیے گئے، ان کے سامنے کتنے معجزات آئے اور درگزر ہو گئے، لیکن ان کو چونکہ آخرت پر کوئی ایمان، ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا موج اور مستی کی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، مجھے حساب و کتاب نہیں دینا ہے، ہمیں قبر میں جانا نہیں ہے، قبر میں کوئی آنے والا نہیں ہے، پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے اینا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں اور ہم مٹی ہو جائیں گے، یہ سب ہڈی بن جائیں گے، کیا ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا؟ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بن چکا تھا، یعنی یہ کہ وہ یہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں کھائیں پیئیں، موج مستی کریں، نشو نما ہو، جوان ہو، بوڑھے ہوں اور مر جائیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے بھائی اور دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کا ہر شخص تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، دنیا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ موت پر متفق ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر ایک کافر ہوتا ہے، اس کو جب موت آتی ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موت زندگی کے اختتام کا مسئلہ ہے، زندگی ختم ہوئی، اب یہیں پر معاملہ ختم ہو جا رہا ہے۔ لیکن جو ایک مسلمان ہوتا ہے، جو ایک مومن ہوتا ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی کا یہ دروازہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچنے اور اس کے سامنے اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا پانے کا یہ ذریعہ ہے۔ دونوں میں صرف فرق اتنا ہوتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن جو کچھ جس نے کیا ہے اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ مل گیا۔ اب جو نیک عمل کیا ہے اس کو نیکیاں مل گئیں، جو برا عمل کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے رزلٹ کو آؤٹ کر دیا۔ کیسے آؤٹ کیا؟ اور یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، دنیا میں بہت نام حاصل کر لیں، ان کی شہرت ہو جائے، یہ کامیابی کی دلیل نہیں۔ اولاد ان کی آسمان پر ٹہلتی رہے، یہ کامیابی کی دلیل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو شخص اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے ہٹا دے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دے، فقد فاز، وہی شخص کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرار دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس دنیا کے بارے میں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی فقط دھوکے کا سامان ہے، لیکن اسی دھوکے کے سامان کے پیچھے ہر شخص، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے جیسا بھی ہو، سب کوئی اسی دھوکے کے سامان کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اغتنم خمسا قبل خمسین، کی 5 نعمتوں کو 5 آفتوں سے پہلے نعمت سمجھو، 5 نعمتوں کو 5 آفتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، چونکہ یہ 5 نعمتیں جو ہیں اور ان کے بعد جو 5 آفتیں آنے والی ہیں، ان نعمتوں کو غنیمت سمجھو، چونکہ جب وہ آفتیں آ جائیں گی، جب وہ مصیبتیں آ جائیں گی، پھر ان نعمتوں کا احساس کرو گے، لہٰذا ان کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اسی طرح سے تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ دینی بھائی اور دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی عطا کی ہے، کس لیے عطا کی ہے؟ کیا صرف اسی لیے عطا کی ہے کہ ہم کھاتے پیتے رہیں، موج اور مستی کرتے رہیں، ان لوگوں کی طرح سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور دیگر ارکان ایمان پر ایمان نہیں لاتے؟ نہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو پیدا نہیں کیا گیا۔ ہم اور آپ امت محمدیہ ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ محترم حضرات، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ قبر اس کے لیے اس وقت آخرت کے سب سے پہلے مرحلہ میں وہ شخص داخل ہوتا ہے۔ یہ قبر اس کے لیے آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہوتی ہے، یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ لیکن یہی قبر ہے کہ آج اچھے سے اچھے لوگ، چاہے وہ بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں، قبرستان پر پہنچتے ہیں، ذرہ برابر ان کو احساس نہیں۔ ایک آدمی کو اپنے کندھے پر لے کر گئے ہیں، لیکن کندھے پر لے کر جاتے ہیں، ہنسی مذاق اور وہاں پر ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں ہمارے صحابہ کیسے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ ثالث ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھیاں آنسو سے بھیگ جایا کرتی تھیں۔ آپ سے کہا جاتا تھا کہ جب جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، لیکن جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے یہ قبر جو ہے یہ پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں پر کوئی کامیاب ہو گیا تو باقی آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اگر یہاں وہ ناکام ہوا، یہاں کامیابی نہ پایا، تو بعد کی منزلیں بھی اس کے لیے سخت ہو جاتی۔ میرے بھائی اور دوستو،
ہم نے اپنے آپ کو کس لیے تیار کیا؟ دنیا کو بنانے کے لیے، آخرت کے لیے نہیں۔ دنیا کو بنانے کے لیے دنیا ہی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا گیا۔ ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے اس زندگی کو بنانے کے لیے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابھی قبرستان پر پہنچتے ہیں، قبر تیار نہیں ہوئی تھی، نبی کائنات زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے، تنکا لے کر کے آپ کا سر مبارک نیچے ہے، تنکا لے کر ادھر ادھر کھینچ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے نازل فرمایا۔ لیکن ہم اور آپ اس چیز کو بالکل سمجھتے ہی نہیں، عذاب قبر کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کیسے ہمارے ساتھ پیش آئے گا۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ جب ایک مومن شخص ہوتا ہے، ایک نیک آدمی ہوتا ہے، امت محمدیہ کا ایک شخص ہوتا ہے، اور اس دنیا سے جب وہ رخصت ہونے لگتا ہے، اس کی حالت ہوتی کیسی ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتلایا ہے، جو شخص مومن ہوتا ہے، کہ جب ایک شخص کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس مومن شخص کے لیے ایسے فرشتے آتے ہیں جو خوبصورت چہروں والے ہوتے ہیں، جن کے چہرے سورج کی طرح سے چمک رہے ہوتے ہیں، اور اتنی لمبی قطار لگ جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگوں کے ہاتھ میں جنت کا کفن اور خوشبوئیں، جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ موت کا فرشتہ آ کر اس آدمی کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور روح کو قبض کرنا چاہتا ہے۔ وہ موت کا فرشتہ جس سے ہر شخص ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن جو یہ نیک آدمی ہوتا ہے، مومن شخص ہوتا ہے، اس کے پاس جب آ کر کے وہ بیٹھتا ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں۔ جب وہ شخص روح نکالنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اے پاک روح، نکل اپنے اللہ کی طرف، اس اللہ کی طرف جو مغفرت والا ہے، جو راضی ہو چکا ہے۔ اس مومن بندے کی روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ہی اس کی روح نکلتی ہے جس طرح سے مشکیزے سے ایک قطرہ پانی نکل جائے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ پانی کیسے نکل گیا، اس طرح سے اس مومن بندے کی روح نکل جاتی ہے۔ وہ روح نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ روشن چہرے والے فرشتے جن کے ہاتھوں میں جنت کی کفنوں میں سے کفن، جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبوئیں ہیں، اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ہاتھ میں رکنے بھی نہیں پاتی، خوشبو لگاتے ہیں اور جنت کی کفن میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، لے کر کے اوپر بڑھتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کس پاک باز کی روح ہے؟ یہ کس کی روح ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، جو اس کا اچھا نام ہوتا ہے، جو اس کا پیارا نام ہوتا ہے، جو اس کا اصلی نام ہوتا ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ آسمان دنیا پر لے جایا جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں، دوسرے آسمان کے، تیسرے آسمان کے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر وہ روح پہنچ جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سارے فرشتے اس نیک آدمی کے روح کا استقبال کرتے ہیں، اور وہاں پر جب یہ روح پہنچ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اس بندے کی کتاب کو علین میں لکھ دو اور اس کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ یہ تو وہ بندہ ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار بندہ ہوتا ہے۔
جس کو اللہ تبارک و تعالی جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے برخلاف وہ بندہ جو کافر ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، اس کے پاس بھی جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، فرشتے وہاں پر بھی حاضر ہوتے ہیں، ایسے خوفناک چہرے والے فرشتے جس کو دیکھ کر انسان ویسے ہی گھبرا جائے، اور اتنے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جہنم کی ٹاٹ جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں وہ جہنم کی ٹاٹ ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اے ناپاک اور خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، غضب اور غصہ کی طرف نکل۔ جب یہ کلمہ ادا ہوتا ہے، اس کی روح پورے جسم میں بھاگنے لگتی ہے، راہ فرار اختیار کرنے لگتی ہے، اس کو ایسے کھینچا جاتا ہے جس طرح سے ایک جانور جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے جسم سے کھال کو نکالا جاتا ہے، اس طرح سے کھینچا جاتا ہے، اس کی روح کو نکالی جاتی ہے۔ اور جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے، فرشتے اپنے ہاتھوں میں زیادہ دیر نہیں روکتے، اسی بدبودار ٹاٹ میں جو جہنم کی بدبودار ٹاٹ ہوتی ہے اس میں اس کو لپیٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں، یہ ناپاک روح، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے، کون سا نام لیتا ہے؟ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ پہچان پتر میں، شناختی کارڈ میں کون سا نام ہے، کہ اس نام سے اس کا شہادہ بنا ہوا، نہیں، ان نام کو نہیں لیتا، وہ نام لیتا ہے جو دنیا میں سب سے برا اس کا نام لیا جاتا تھا، اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کہہ دیتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے، اور نہ ہی یہ شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ جب آسمان دنیا پر وہاں پر دروازہ اس کا بند ہوتا ہے، آگے نہیں پہنچایا جاتا، اس روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے، بالکل بے ادبی سے، کوئی خیال نہیں، اس کو فوراً وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دنیا جس کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، یہ زندگی عطا کی ہے، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ، کیا ہم نے اس دنیا کی زندگی کے لیے کوئی زیادہ راہ تیار کیا؟ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، ابھی تو یہ روح نکالی گئی ہے، جب وہ روح پھر جسم میں لوٹائی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کا کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون تھے؟ اگر وہ بندہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہا ہے تو تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ جب وہ پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو سیدھا بتلا دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے، وہ بتلا دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پوچھا جاتا ہے تیرے نبی کون تھے، وہ بتلا دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن اس کے خلاف وہ شخص جس کی روح کو نکالنے کے لیے جہنم کی بدبودار ٹاٹ لائی گئی تھی، جب اس کا وقت آتا ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے، اس کے پاس روح ڈال دی جاتی ہے، اور فرشتے جب اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں، تو صرف یہ کہہ کر کے بات ختم ہو جاتی ہے کہ میں کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، نہ رب کو جانتا ہے، نہ دین کو جانتا ہے، نہ نبی کو جانتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر تینوں سوالوں کا جواب اس نے دنیا میں تیار نہیں کیا ہے تو آخرت میں ظاہر سی بات ہے کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہی قبر میں وہ صحیح جواب دے سکتا ہے، اور جب قبر میں صحیح جواب نہیں دے سکتا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو قبر میں صحیح سوالوں کے صحیح جواب دینے والے، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو جواب نہ دینے والے ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتلا دیا، اور یہ بتلا دیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر صرف ایک چیز کے پیچھے پڑا رہتا ہے، مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ انسان کے پاس مال کا اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے، ایک چیز تو وہ جو کچھ اس نے کھا لیا، چونکہ اس نے اپنے جسم پر استعمال کر لیا، اس سے وہ فائدہ اٹھا لیا اس مال سے۔ دوسرے میں جو کچھ اس نے پہن لیا، زیب و زینت کر لیا، اس سے اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے اچھائی اور جو برائی کر لیا، اچھائی کر لیا ہے آخرت میں اس کو فائدہ پہنچانے والی، اور جو برائی کر لیا ہے اس مال کے ذریعے سے آخرت میں اس کو نقصان پہنچانے والی۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہمیں یہ نعمتیں اسی لیے عطا کی تھیں؟ ہمیں اور آپ کو کیا اسی لیے دنیا میں پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ میں حوالی سے نکل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ دونوں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ آگے دیکھا کہ ایک بھیڑیے کا بچہ جس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں مردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم لوگ اس کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا، تم میں سے کون اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ بھیڑیے کا بچہ تھا، چھوٹا تھا، کانیں چھوٹی چھوٹی تھیں، مردہ پڑا ہوا تھا۔ نبی کائنات اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، تم میں سے کون سا شخص اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پریشان ہو گئے۔ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کون خریدے گا؟ کیا فائدہ ہے اس سے؟ کس لیے اس کو خریدے گا؟ ایک تو یہ بھیڑیے کا بچہ، دوسرے میں مردہ ہے، اگر زندہ بھی ہوتا ہے اس کے کان کٹے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اس کو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سنا تو آپ نے فرمایا، فواللہ للدنیا اہون اللہ من ھذا علیکم۔ اے میرے صحابیوں، جس کو تم جس کی قدر نہیں کر رہے ہو، جس کی تم اہمیت نہیں دے رہے ہو، یہ دنیا کی اہمیت جس میں تم بیٹھے ہوئے ہو اس مردہ بچے سے کہیں زیادہ گزری ہے، جس کے لیے سارے لوگ پریشان ہوتے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی، اس دنیا کی حقیقت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ وہ بھیڑیے کا مردہ جو بچہ ہے اتنی بھی اس کی قیمت نہیں ہے جس کے پیچھے آج ایک شخص حلال حرام چھوڑ کر کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اس دنیا کے پیچھے پڑا ہوا۔ اتنی بھی اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں آدمی اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ کھائے پیے، نشو نما پائے، جوان ہو، بوڑھا ہو کر کے مر جائے۔
اس لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں رہ کر 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی میں رہ کر اس دنیا کے لیے تیاری کر لے جو دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو دنیا نہ 100 سال کے بعد نہ 1000 سال کے بعد نہ کروڑ سال کے بعد کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور وہ دنیا یا تو بہت ہی عیش و عشرت کی دنیا ہوگی، بہت ہی آرام کی دنیا ہوگی، اور یا پھر بالکل اس کے برعکس بہت ہی پریشانی کی دنیا ہوگی، بہت ہی غم اور تکلیف کی دنیا ہوگی۔ اس دنیا کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں یہ زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے لیے زیادہ راہ اختیار کر لیں۔ اس دنیا کا جب آغاز ہوگا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس دنیا کا آغاز ہوگا تو ایک ایسا آدمی جس نے اس دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی، ایک ایسا آدمی جو ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہا ہے، اس کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، میرے فرشتوں ایک لمحہ کے لیے اس آدمی کو جہنم ٹہلا کر کے لاؤ، جس نے دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہا ہے، وہ بندہ ایک لمحہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور لوٹ کر کے جب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا دنیا کی کوئی اچھی گھڑی بھی تم کو یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، یہ ایک لمحہ کی تکلیف، ایک لمحہ تکلیف سہنے کے بعد ایسا لگتا ہے دنیا میں میں نے کبھی کوئی آرام دیکھی ہی نہیں۔ ایک لمحہ میرے بھائی اور دوستو، ایک لمحہ۔ اور اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، پریشان حال رہا ہوگا، کبھی شام کو کھایا، صبح کا کوئی انتظام نہیں، ایک کپڑا پہنا ہے، 10 دن پہن کر کے ٹہل رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اس نے اپنے رب کو نہیں چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو نہیں چھوڑا ہوگا۔ ایک ایسا بندہ حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، میرے فرشتوں میرے اس بندے کو جنت میں ایک لمحہ کے لیے ٹہلا کر کے لاؤ۔ ایک لمحہ کے لیے اس کو جنت میں لے جایا جائے گا، اور جب وہاں سے وہ لوٹ کر آئے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کی کوئی پریشانی کی گھڑی بھی تم کو یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، میں تجھ سے وہاں بھی راضی تھا، میں تجھ سے یہاں پر بھی راضی ہوں، ایک لمحہ جنت میں گزارنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں پریشانی کی کوئی گھڑی آئی ہی نہیں تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس زندگی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی عطا کی گئی۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، وہ زندگی جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یا تو بہت عیش و آرام کی زندگی اور یا بہت ہی تکلیف کی زندگی ہوگی۔ وہ لوگ جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دنیا میں اللہ کی اطاعت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں رکھا، ایسے لوگوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ان کے چمڑے جلیں گے، گوشت جلے گا، ہڈیاں جلیں گی، وہ سوچے گا اب آخری وقت آ گیا ہے، وہ سمجھے گا خلاص ہو گیا معاملہ، اب اس کے بعد موت آنی ہی آنی ہے، چمڑا بھی جل گیا، گوشت بھی جل گیا، ہڈی بھی جل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی اس کا چمڑا جل جائے گا ہم دوسرا چمڑا پہنا دیں گے، لیذوق العذاب، تاکہ وہ اسی طرح سے عذاب کو چکھتا رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے یہ زندگی عطا کی گئی۔ اس زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی عطا کی گئی ہے تاکہ ہم اور آپ یہ سمجھ سکیں، تاکہ ہم اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ اللہ کی نعمت ہوتی کیا ہے، اور آپ اس بات کو نہ بھولیں کہ ہمارے اصحاب جو تھے، ہمارے سلف صالحین جو تھے، آخرت کی زندگی کو
اس زندگی پر کس طرح سے ترجیح دیتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، کون نہیں جانتا ہے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، لیکن غلطی سرزد ہو جاتی ہے، بدکاری کا فعل ہو جاتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں میری اس برائی کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، میرا پردہ کوئی فاش نہیں کر سکتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہم اس کو لے جا کر نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیتے ہیں تو وہاں کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بھی جانتے تھے۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ ایسے جرم پر 4 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ یہ چیز بھی ان کے سامنے تھی، لیکن ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا چیز مجبور کر رہی تھی کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں ہے، کوئی پردہ فاش کرنے والا نہیں ہے، کہیں کوئی بے عزتی ہونے والی نہیں، لیکن ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے پردہ فاش نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پورا ماجرا بیان کر دیتے ہیں اور ان کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماعز اسلمی کے بارے میں کہ ایسی توبہ کی ماعز اسلمی نے، ایسی توبہ کی کہ اگر ان کے ثواب کو پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کیا چیز تھی؟ یہ آخرت کی فکر تھی، یہ آخرت کی فکر تھی۔ اور صرف مردوں ہی میں یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز صرف مردوں میں پائی جاتی تھی، یہ چیز عورتوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ مشہور صحابیہ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آیا۔ ان کو بھی کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، جب تک تمہارا حمل ہے، جب تک کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہلت دے دیتے ہیں۔ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکون نہیں ملتا ہے، انتظار کر رہی ہیں اپنی سزا کا، راہ فرار کا نہیں، اپنی سزا کا انتظار کر رہی ہیں۔ ولادت کے بعد لوٹ کر آتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ گود میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جب تک دودھ پلاتی ہو تم انتظار کرو۔ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس چلی جاتی، پریشان ہیں۔ کس چیز سے پریشان ہیں؟ کیا چیز پریشان کر رکھی ہے؟ آخرت کی زندگی پریشان کر رکھی ہے۔ وہ یہ خوف کھا رہی ہیں، وہ یہ ڈر رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو سزا نافذ ہونے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے، سزا نافذ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں۔ یہاں تک کہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، کچھ اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، لے کر کے اپنے بچے کو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہیں اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیتی ہیں۔ کیا ماجرا تھا؟ آج کا شخص چاہے وہ مرد ہوتا یا عورت ہوتی، راہ فرار، کوئی بہانہ، کوئی ہیلا، لیکن غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا تاکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جائے کہ بچہ اب دودھ نہیں پیتا ہے بلکہ کھانا کھانے لگا ہے، اور ماں اور غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام کی سزا کو نافذ کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کون سی چیزیں تھیں؟ کون سی چیزیں ان کو مجبور کرتی تھیں؟ کہاں سے یہ چیزیں کہاں سے آتی تھیں
یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کو قائم رکھنا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھولا ہے جب تک انسان غرغرے کے عالم میں نہیں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی جو عطا کی ہے، یہ زندگی اس لیے نہیں عطا کی ہے کہ ہم کھائیں پئیں، بوڑھے ہوں، مر جائیں، ختم ہو گیا، نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کے بنانے اور سنوارنے کے لیے عطا کیا ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو دار البقا ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا، جنتیوں کو جنت میں ڈال دے گا، جنتی خوش ہیں، کوئی پریشانی نہیں ان کو، لیکن جہنمی پھر وہی بات کہ چمڑا جل گیا، گوشت جل گیا، ہڈی جل گئی، وہ سوچیں گے اب موت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، میرے فرشتوں موت کو لاؤ، دمبے کی شکل میں موت کو حاضر کر دیا جائے گا اور ان دونوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا تاکہ دونوں کو یقین ہو جائے کہ جنتی ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے، جہنمی ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ اب موت کسی کو آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو چھوٹی سی زندگی عطا کی ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 نعمتوں کو 5 آفتوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ نعمت زندگی کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت ہے، مشغولیت سے پہلے فراغت کی نعمت ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے اس چیز کی تیاری کریں، اس دن کے لیے تیاری کریں، وہ زاد راہ تیار کریں جو زاد راہ ہمیں بعد میں کام آنے والا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت کو بٹھا دے۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، الہ العالمین ان کے دلوں میں اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھا دے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔